میری بیوی ہر رات مجھ سے گوشت منگواتی، لیکن صبح تک نہ جانے وہ سارا گوشت کدھر چلا جاتا۔ جب میں اسے پوچھتا تو کہتی وہ تو بلی کھا گئی ہے۔ وہ جب صبح اٹھتی تو یوں لگتی جیسے کوئی 18 سال کی لڑکی ہو۔ ایک دن میں لیٹا ہوا تھا، میری بیوی کو لگا میں سو گیا۔ وہ اٹھ کر باہر گئی، میں بھی اس کے پیچھے گیا، اور کچن کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میرا نام سالار ہے۔ میرے ابو کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ جب میری عمر 25 سال کی ہوئی تو میری امی نے ایک دن مجھ سے بہت عجیب بات کی، جسے سن کر میں کافی حیران ہو گیا تھا۔ میری امی نے مجھے کہا کہ وہ میری شادی کرنا چاہتی ہیں، اور میرے لیے انہوں نے لڑکی بھی تلاش کر لی ہے۔ ایک دم سے یہ سب باتیں سن کر میں کافی الجھ سا گیا تھا، کیونکہ میں شادی کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ میں نے اپنی امی کو ہچکچاتے ہوئے منع کر دیا اور کہا کہ مجھے کچھ وقت چاہیے۔ امی پہلے تو افسردہ ہو گئیں، مگر پھر امی نے میری بات مان لی۔ میں بہت حیران تھا کہ امی نے مجھے لڑکی کے بارے میں بتایا، اور پھر میرا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد امی نے مجھے کہا کہ اپنی بیوی کو لے کر گھر چلے جاؤ، اور تمہاری بہنیں میرے پاس ہسپتال میں رک جائیں گی۔ میں شادی سے خوش تو نہیں تھا، لیکن اپنی بیوی کا چہرہ دیکھنے کے لیے بہت بےتاب تھا۔ میری بہنیں امی کے پاس رک گئی اور ہم گھر آ گئے۔ میری بیوی گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ جب میں کمرے میں پہنچا اور مسکراتے ہوئے جوں ہی اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کا چہرہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے سامنے جو میری بیوی بیٹھی تھی وہ عمر میں مجھ سے تقریباً 5 سال بڑی تھی۔ میں 25 سال کا نوجوان لڑکا اور وہ 30 سال کی تھی۔ نہ تو وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں دیکھتا ہی رہ جاتا، اور نہ ہی وہ اتنی بد شکل تھی، بس قبول صورت کی سانولی رنگت کی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں گھبرا گیا اور فوراً کمرے سے باہر چلا گیا۔ ساری رات میں گھر سے باہر رہا اور یہی سوچتا رہا کہ میری ماں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اتنی عام سی لڑکی سے میری شادی کیوں کی۔ 2 دن بعد میری ماں ہسپتال سے گھر آئی تھی۔ امی کی طبیعت خراب تھی، اس لیے میں نے امی سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہ کیا اور گھر آ گیا، اور اپنی بیوی کے ساتھ ایسے ہی رہنے لگا جیسے عام میاں بیوی رہتے ہیں۔ میری بیوی مجھے پسند تو نہیں تھی، مگر وہ بہت ہی اچھی تھی۔ کچھ دن میں اس نے اپنی سلیقہ شاعری اور عاجزی سے میرا دل جیتنا شروع کر دیا تھا۔ وہ میرے لیے وقت پر کھانا لاتی، میں گھر آتا تو پانی پلاتی، میرے کپڑے وقت پر دھوتی اور استری کرتی، سارے گھر کے کام باقاعدگی سے کرتی۔ میری ماں اور میری بہنوں کا بھی بہت خیال رکھتی۔ مجھے اب آہستہ آہستہ میری بیوی تھوڑی اچھی لگنے لگی۔ مجھے اس بات کا غصہ تھا کہ وہ مجھ سے 5 سال بڑی ہے۔ میں نے کبھی اسے بیوی کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، مگر وہ جس طرح میرا خیال رکھتی مجھے اچھی لگتی تھی۔ میں شروع میں تو اس سے غصے میں بات چیت کرتا تھا اور ہر وقت ڈانٹتا رہتا تھا، مگر پھر میرے لہجے میں آہستہ آہستہ بہتری آنے لگی، اور یوں ہماری شادی کو 2 ماہ گزر گئے۔ اب وقت گزرنے لگا تھا۔ ایک دن میں سویا ہوا تھا جب مجھے رونے کی آواز آئی تو میں حیران رہ گیا۔ یہ آواز تو باتھ روم سے آ رہی تھی۔ میں پریشان تھا کہ رات کے اس وقت باتھ روم میں کون رو رہا ہے۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو تھوڑی دیر بعد میری بیوی باتھ روم سے باہر آ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اندر تم رو کیوں رہی تھی؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں، میں تو نہیں رو رہی تھی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیکن مجھے یقین تھا وہ سچ میں رو رہی تھی۔ ٹھیک ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ میں اپنی بیوی کو اکثر روتا ہوا دیکھا کرتا تھا، اور جب اس سے رونے کی وجہ پوچھتا تو وہ مجھے کچھ نہ بتاتی اور جھوٹ بولتی کہ نہیں، میں تو نہیں رو رہی تھی۔ یہ چیزیں مجھے بہت پریشان کرتی تھی کہ میری بیوی کیوں روتی ہے۔ میں اس کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ ایک دن میں دکان سے گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میری آپا میری بیوی کو بہت ڈانٹ رہی ہیں، اور صرف ڈانٹ نہیں رہی بلکہ تھپڑ بھی مارا ہے۔
یہ سارا منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آپا میری بیوی کو کہہ رہی تھی کہ تم بدصورت ہو، تم جیسی بدصورت عورت کی وجہ سے ہمارا گھر برباد ہو گیا، ہمارے بھائی کو اور بھی خوبصورت لڑکی مل سکتی تھی۔ میں فوراً آپا سے بول پڑا کہ آپا آپ یہ سب کیا کہہ رہی ہیں، اور شادی میں اس کی کیا غلطی ہے؟ پھر میں ہاتھ پکڑ کر اپنی بیوی کو کمرے میں لے آیا تھا۔ اب ایسا اکثر ہونے لگا تھا۔ میری بہنیں میری بیوی کو اکثر ڈانٹتی تھی، اور پھر مجھے علم ہوا کہ میری بیوی کیوں روتی ہے۔ مجھے اپنی بیوی سے اب ہمدردی ہونے لگی تھی۔ میں اکثر اپنی بہنوں سے اپنی بیوی کے لیے لڑ پڑتا۔ وقت ایسے ہی گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میں اپنی بہنوں سے بیوی کے لیے لڑتا تو وہ میری بیوی کے خلاف باتیں کر کے میرا دماغ واش کر دیتی۔ میری بہنیں میری بیوی کی ایسی برائیاں کرتی کہ مجھے اپنی بیوی پر غصہ آنے لگتا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بہنیں سچ کہتی ہیں یا جھوٹ، لیکن مجھے ان پر یقین تھا۔ اب میری ماں نے بھی میری بیوی کے خلاف مجھے اکسانا شروع کر دیا۔ جب ماں نے بھی میری بیوی کی برائی کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ کھوٹ میری بیوی کے اندر ہی ہے۔ اس لیے میں نے اپنی بیوی کو بہت ڈانٹا تھا۔ مجھے دکھ تو ہوا تھا، مگر کیا کرتا، ماں نے شکایت کی تھی۔ وہ چپ چاپ بیٹھی میری ڈانٹ سہتی رہی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میری بیوی کے خلاف میری بہنوں کی شکایتیں بڑھنے لگی۔ میں بھی اب اپنی بیوی سے تنگ آ گیا تھا۔ میں اب اس سے کم ہی بات چیت کرتا تھا۔ وہ میرے لیے کھانا لاتی تو میں جان بوجھ کر کھانے میں کمی نکال کر اسے ڈانٹتا۔ وہ کوئی بھی کام کرتی تو مجھے فضول میں غصہ آ جاتا اس پر۔ مختصر میں اپنی بیوی سے اب تنگ آ گیا تھا۔ ایک دن میری آپا میرے پاس آئیں اور انہوں نے آ کر مجھ سے بہت ہی عجیب بات کہی، جسے سن کر مجھ پر ستہ طاری ہو گیا۔ آپا نے مجھے کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ یہ سن کر میرا ذہن موف ہو گیا تھا۔ میں نے آپا سے کہا کہ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ آپا نے مجھے کہا کہ وہ امی کو منا لیں گی اور میری شادی اپنی سہیلی سے کر دیں گی۔ میں پہلے تو نہیں مانا، مگر 3 دن بعد آپا نے مجھے کہا کہ انہوں نے امی کو بھی منا لیا ہے۔ اب میں راضی تو ہو گیا تھا، مگر یوں ہی طلاق کیسے دے سکتا تھا؟ پھر ایک دن میری بیوی میرے لیے کھانا پکا کر لائی۔ کھانے میں نمک تھوڑا سا زیادہ تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ آج نمک زیادہ ہونے کا بہانہ کر کے اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ میں نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا، لیکن جو ہی میں اسے طلاق دینے لگا، ہمارے ہمسائے میری بیوی کے رونے اور چیخنے کی آواز سن کر وہاں آ گئے۔ انہوں نے پولیس کو بھی بلا لیا تھا۔ یوں میں اپنی بیوی کو طلاق دینے سے رک گیا۔ مجھے تھانے لے جایا گیا تھا۔ پھر معاملے کو پولیس نے سلجھا دیا اور میری بیوی نے مجھ سے معافی مانگی، حالانکہ اس بیچاری کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس دن کے بعد میری بیوی مکمل بدل سی گئی تھی۔ اب وہ کچھ نہ بولتی تھی، ہر وقت چپ رہتی تھی۔ بس رات ہوتی تو مجھ سے گوشت منگواتی تھی، اس کے علاوہ وہ کھانے میں کچھ نہ منگواتی۔ میں حیرت سے اسے کچا گوشت لا کر بھی دیتا تھا۔ میں نے کساب سے صاف بوٹیاں چن کر رکھنے کو کہا اور پھر شاپر میں پیک کروا کر گھر چلا گیا۔ میری بیوی دہلیز کے پار کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھی اور اس نے مجھ سے گوشت کا شاپر وصول کر لیا۔ میں حیران تھا کہ میری بیوی اس گوشت کا رات کو کیا کرتی ہے۔ میں نے صبح اسے یہ جاننے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے روز ناشتہ کرتے ہوئے میری بیوی نے مجھے کہا کہ رات کو میرے لیے پھر سے گوشت لے آنا۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا اور کہا کہ تم روزانہ اتنا گوشت منگواتی ہو، اس کا کیا کرتی ہو؟ میں نے تھوڑا غصے میں کہا تھا، اسی لیے وہ سہم گئی اور کہنے لگی کہ رات کو گوشت بلی کھا گئی تھی اور اس وجہ سے آج دوبارہ گوشت منگوا رہی ہوں۔ میں نے اس کی بات مان لی اور پھر کام پر چلا گیا۔ اگلے روز میں دوبارہ اپنی بیوی کے لیے گوشت لے کر آیا اور اسے اپنے ہاتھوں سے تھما دیا تھا اور اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ لیکن حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب اگلے دن میری بیوی نے پھر سے مجھے یہ کہا کہ پلیز آج بھی رات کو گوشت لے آئیے گا۔ میں نے پھر سے پوچھا کہ جو گوشت کل لایا تھا وہ تو پکا ہی نہیں۔
تو کہنے لگی کہ بلی کھا گئی تھی۔ میں بہت حیران تھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے بلی اتنا گوشت کیسے کھا کر جا سکتی ہے۔ جتنا گوشت میں لاتا تھا اتنا تو ایک انسان بھی ساری رات کھاتا رہے تو نہ کھا سکے، پھر بلی نے کیسے کھا لیا؟ یہ بات مجھے بہت پریشان کرنے لگی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ گوشت کہاں جاتا ہے۔ 2 سے 3 بار میں نے یہ بات اپنی بیوی سے پوچھی، مگر اس نے ہمیشہ یہی بات کہی کہ بلی گوشت کھا گئی۔ اس سب کو عرصہ گزرنے لگا تھا اور میں لگاتار روز اپنی بیوی کو گوشت لا کر دیتا تھا اور وہ گوشت غائب ہو جاتا تھا۔ میری امی اور بہنیں بھی اس چیز کا مشاہدہ کرتی تھی۔ میری آپی مجھ سے پوچھتی کہ تم روز گوشت لاتے ہو، تمہاری بیوی اس کا کیا کرتی ہے؟ میں اب افسردگی میں کہتا کہ آپی مجھے نہیں پتا، بس وہ روز یہی کہتی ہے کہ بلی کھا جاتی ہے۔ گوشت والی بات کو میری آپی نے سر پر سوار کر لیا تھا اور ٹھان لیا تھا کہ وہ اس بلی کے راز کو فاش کر کے ہی رہیں گی۔ میری آپی نے میری بیوی پر کڑی نظر رکھ لی تھی، کیونکہ میری آپا کو میری بیوی پر عجیب طرح کا شک ہو گیا تھا۔ اب میرا رویہ میری بیوی کے ساتھ بہتر ہونے لگا تھا۔ میں اب اسے ڈانٹتا نہیں تھا، اس کا خیال رکھتا تھا اور خود اپنی خوشی سے روز رات کو گوشت لا کر دیتا تھا۔ میری ماں اور بہنیں اب اگر میری بیوی کے خلاف کچھ بھی کہتی تو مجھے فرق نہ پڑتا، میں ان کی کسی بھی بات پر یقین نہ کرتا۔ میری بہنیں بھی اس بات پر حیران تھی کہ اس کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے اور یہ اچانک جوڑو کا غلام کیسے بن گیا۔ مجھے بھی اندازہ نہیں تھا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ مجھے اب اپنی بیوی سے اپنائیت ہونے لگی تھی۔ اس کے ساتھ رہنا، وقت گزارنا مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ ایسے ہی 1 مہینہ بیت گیا۔ میری بیوی کے بارے میں میرا نظریہ بدلنے لگا تھا۔ وہ جب بھی صبح جاگتی تو مجھے 18 سال کی لڑکی جیسی جوان لگا کرتی تھی۔ مجھے اب اپنی بیوی بہت خوبصورت لگتی تھی، جیسے وہ پرستان کی پری ہو۔ میں حیران ہوتا تھا کہ اس حسین لڑکی کو میں مارا کرتا تھا۔ میں اپنی بیوی سے اپنے اعمال کی معافی بھی مانگا کرتا تھا۔ اب ہر وقت بیوی کے پاس رہنے کو میرا دل کرتا تھا۔ میں نہ صرف ہر وقت اس کے ساتھ رہتا بلکہ اب اس کی خدمت بھی کرتا تھا، اس کے لیے کھانا پکاتا اور اس کے سارے کام کرتا اور اسے کوئی کام نہ کرنے دیتا۔ میری بہنیں اور ماں اس سب سے بہت غصے میں آتی اور مجھے کھڑی کھڑی سناتی، مگر میں ان سے لڑ پڑتا اور کہتا کہ اپنی بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا۔ میری ماں مجھے میرے بچپن کا واسطہ دیتی اور کہتی کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا باپ تم چاروں بہن بھائیوں کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ تب میں نے تم سب کو اپنے خون پسینے کی کمائی سے کھلایا پلایا اور جوان کیا، اور آج تم اپنی ماں کے مقابل کھڑے ہو گئے ہو۔ میں کہتا کہ امی کچھ بھی کہو، مگر میری بیوی کو کوئی تکلیف نہ دو۔ اب میں نے اور میری بیوی نے بہت سہ لیا ہے۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن میری آپی کو اس گوشت کا راز پتہ چل گیا تھا اور میری غیر موجودگی میں میری بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیا اور ڈانٹتے ہوئے میری بیوی پر ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ میں جب وہاں پہنچا تو میری آپی نے مجھے بھی وہ راز بتا کر قائل کرنے کی کوشش کی، مگر یہ دیکھ کر میرا پارا ہائی ہو گیا اور میں نے غصے میں اپنی بہن کو گھر سے دھکے مار کر باہر نکال دیا۔ میری آپی چیختی رہی اور چلاتی رہی، مگر میں نے آپی کی ایک بات نہ سنی۔ میری چھوٹی بہنیں اور ماں بھی مجھے روکتی رہی، مگر میں نے صاف کہا کہ تم میں سے کسی کو جانا ہے تو چلے جاؤ۔ میری ماں پہلے ہی بیمار تھی۔ اس سب کو دیکھ کر بستر کو لگ گئی۔ میری چھوٹی بہنیں چپ کر کے سارا دن پڑی رہتی، کسی سے کوئی بات نہ کرتی تھی۔ اماں تو ادموئی ہو کر چارپائی پر پڑی رہتی اور میں اپنی بیوی کی خدمت میں مصروف رہتا، سارا دن اس کا خیال رکھتا اور رات کو اس کے لیے گوشت لے کر آتا۔ میں تھوڑا حیران ہوتا تھا کہ روز رات کو بلی گوشت کیسے کھا لیتی ہے، مگر پھر نہ جانے یہ بات خود بخود میرے ذہن سے نکل جاتی اور مجھے یاد نہ رہتی۔ اب مجھے دن ہو یا رات اس سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا، مجھے صرف اپنی بیوی سے فرق پڑتا تھا۔
میں ہر وقت اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ کے سوا مجھے اس دنیا میں کچھ بھی پسند نہیں تھا۔ نمازوں روزوں سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ شاید 1 سال ہو گیا تھا مجھے نماز پڑھے ہوئے۔ پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میرا ایک دوست عالم دین تھا اور ایک دن وہ مجھ سے ملنے میری دکان پر آیا۔ بات چیت کے دوران نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نماز نہیں پڑھنے جانا چاہتا تھا، مگر میرا دوست مجھے زبردستی نماز کے لیے لے کر گیا تھا۔ آج کافی عرصے بعد نماز پڑھ کر مجھے بہت سکون ملا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اپنی بیوی سے ملنے کا جذبہ میرے دل میں قدرے کم ہو گیا ہے۔ اس رات میں نے دکان پر کافی دیر تک کام کیا تھا، ورنہ شام ہوتے ہی میں گھر آ جاتا۔ آج بھی جب میں گھر پہنچا تو میری بیوی ہمیشہ کی طرح میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے گوشت کا تھیلا اسے پکڑایا اور آرام کرنے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، بلکہ اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ میں اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوں۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میری بیوی آدھی رات کے وقت بستر سے اٹھی اور مجھے باگور دیکھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میں سو رہا ہوں تو وہ بستر سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں بھی حیران تھا کہ میری بیوی کہاں جا رہی ہے۔ میں بھی بستر سے اٹھا اور اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ کمرے سے نکلی اور باورچی خانے میں چلی گئی۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پیچھے چلتا جا رہا تھا۔ وہ باورچی خانے میں گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں باہر کھڑا ہو کر چھپ چھپ کر اندر دیکھنے لگا۔ جب میں نے اندر کا منظر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اندر میری بیوی نے ایک گول حصار بنا رکھا تھا اور خود اس حصار کے درمیان بیٹھ کر عجیب و غریب قسم کا کچھ پڑھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ کچا گوشت جلا رہی تھی۔ وہ اتنی تیز رفتاری سے جھومتے ہوئے کچے گوشت پر کچھ پڑھ رہی تھی کہ ایک عام انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے خوف بھی آ رہا تھا۔ میں جلدی سے وہاں سے چلا گیا اور اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ صبح اٹھا تو اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی اور سچے دل سے اللہ سے معافی مانگی اور پوچھا کہ یا اللہ، یہ کیا معاملہ ہے، میری مدد فرما۔ نماز کے بعد میں اپنے دوست عالم دین کے پاس گیا اور اسے جا کر سارا مسئلہ بیان کیا۔ میرے دوست نے میری ساری بات سنی اور پھر جو بات اس نے مجھے بتائی وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ تیری بیوی کالا جادو کرتی ہے اور کسی اور پر نہیں تجھ پر کرتی ہے۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ تمہیں یقین ہے نا؟ تو اس نے کہا ہاں، مجھے پورا یقین ہے۔ تمہاری بیوی تم پر جادو کرتی ہے اور تمہیں اپنے حصار میں کرتی ہے۔ اس کالے جادو کی وجہ سے تم ہمیشہ اپنی بیوی کے بارے میں سوچتے رہتے ہو اور اپنی ماں بہن کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو۔ یہ سب سن کر مجھے احساس ہونے لگا کہ 1 سال سے جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ سب میری بیوی کے اس کالے جادو کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ میں نے ساری بات اپنے دوست کو بتائی تو اس نے مجھے ایک پانی کی بوتل دی اور کہا کہ یہ پاک کلام والا دم کیا ہوا پانی ہے، اس کے پینے سے تم پر کسی بھی جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اس نے مجھے تاکید کی کہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرو، تم اپنی بیوی سے دور رہو گے۔ میں کافی حیران تھا۔ پانی کی بوتل لے کر میں اپنے گھر آ گیا۔ میں نے اب ساری نمازیں بھی شروع کر دی تھی اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کثرت سے شروع کر دی تھی۔ میری بیوی کا اب مجھ پر بس نہیں چلتا تھا۔ میں اب ہر روز رات کو اس کا پیچھا کرتا اور کچن میں جا کر دیکھتا کہ وہ کیا کرتی ہے۔ اس نے اپنے عمل کی مقدار بھی بڑھا دی تھی، مگر میرا رب مجھے اس سے بچائے ہوئے تھا۔ ایک دن میں اپنی ماں کے کمرے میں گیا جو بے سدھ پڑی تھی اور ماں سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میری چھوٹی بہنوں نے مجھے ماں سے بات کرنے سے روک دیا۔ میں نے منت سماجت کی۔ میری ماں نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور کہا کہ بات کرو۔ میں نے اپنی ماں کو ساری بات بتائی اور کہا کہ امی مجھے معاف کر دیں،
میری ماں نے کہا کہ بیٹا کاش میں تمہاری ماں نہ ہوتی تو تمہیں کبھی معاف نہ کرتی، لیکن میں تم سے ناراض ہی نہیں ہوں۔ میں امی کے گلے لگ گیا اور کہا کہ امی میں آپی کو بھی گھر واپس لانا چاہتا ہوں۔ وہ کہاں ہیں؟ امی نے کہا کہ تمہاری آپی کو بھی واپس لے آئیں گے۔ پھر میں نے امی سے کہا کہ آپ نے میری شادی اتنی بڑی عمر کی لڑکی سے کیوں کی؟ امی کہنے لگی کہ بیٹا تمہارے باپ کا ایک دوست تھا جس نے مرنے سے پہلے تمہارے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی اکلوتی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کرے گا، اور یہی وجہ تھی کہ مجھے تمہارے باپ کے مرنے کے بعد اس کے اس وعدے کو پورا کرنا پڑا اور اس لڑکی سے تمہاری شادی کر دی۔ میں اپنی امی کے گلے لگ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے یوں ہی فضول میں آپ کو غلط سمجھا تھا۔ امی نے مجھے تھپکی دی اور میرے آنسو پونچھتے ہوئے کہا کہ کل ہم تمہاری بہن کو لینے جائیں گے۔ اس رات پھر سے میری بیوی رات کو باورچی خانے میں گئی اور معمول کے مطابق میں اس کے پیچھے گیا۔ میں اسے چھپ کر دیکھتا رہا تھا مگر اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ زور زور سے چیخنے لگی اور پھر میرے قدموں میں آ کر گر گئی اور زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا، میں نے اپنا سب کچھ برباد کر دیا۔ وہ چیختے ہوئے بول رہی تھی۔ مجھے اس سب سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پاک پانی اس پر پھینکا تو وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ صبح میری بیوی کو ہوش آیا تو وہ رونے لگی اور پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگی میں نے ہمیشہ زندگی اکیلے گزاری تھی۔ میرا باپ مجھے چھوٹے ہوتے ہی چھوڑ گیا، ماں مر گئی اور شوہر کو بھی میں ناپسند آئی۔ میری نندیں ساس مجھ پر ظلم کرتی تھی اور ان کا کرنا بنتا بھی تھا۔ کون برداشت کرتا لڑکے سے بڑی اس کی بیوی؟ میں ساس، نند اور شوہر کے ظلم و ستم سے تھک گئی تھی اور بہت پریشان رہتی تھی۔ میری ایک سہیلی نے مجھے عامل بابا کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ میں عامل بابا کے پاس گئی تو اس نے مجھے یہ عمل بتایا اور کہا اس عمل سے میں اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کر سکوں گی، اور پھر میں نے یہی عمل شروع کر دیا۔ میرا شوہر میرا ہونے لگا تھا اور کافی دیر یہ سب چلتا رہا، مگر پھر میرے ہاتھ سے سب کچھ نکلنے لگا۔ میری بیوی رونے لگی اور سب سے معافی مانگنے لگی۔ میں نے اپنی بیوی کے آنسو پونچھے اور کہا کہ اس میں تمہاری غلطی نہیں بلکہ میری غلطی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا۔ میری امی اور بہنوں نے بھی میری بیوی کو معاف کر دیا۔ کچھ دن بعد میں اپنی آپی سے معافی مانگ کر اسے بھی گھر لے آیا تھا۔ اب میں اپنی بیوی سے نفرت نہیں کرتا بلکہ اسے دل سے قبول کر چکا ہوں۔ کاش میں یہ سب پہلے سمجھ جاتا تو میری بیوی کو یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا۔ اب میری بیوی نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے اور سچے دل سے توبہ کر لی ہے اور ہماری زندگی سکون سے گزر رہی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔